اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 39 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ ابن منظور نے لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، ابن منظور یہ ہماری ایک ڈکشنری ہے لسان العرب، اس کے جو لکھنے والے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ابن منظور نام ہے۔ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وسیلہ ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الیہ، یعنی جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان، نیک اعمال، عبادات، پیروی سنت اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب کا وسیلہ ہے، دعا اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، سارے نیک اعمال اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، وہاں گناہوں سے بچنا بھی اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اور مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، دل میں یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دے، اس کے وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ یعنی نماز ہے، وہ اگر وسیلہ اور ذریعہ ہے تو وہ مرشد حقیقی جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے وسیلہ ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ کاملین امت نے ایسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں ہزاروں کوس کی مسافات کو پا پیادہ طے کیا، اور ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت و حکمت پر مہرماں بن کر چمکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تصریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے۔ اس آیت میں وسیلہ سے مراد کیا آیت مرشد ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ اسماعیل دہلوی کو بھی لکھنا پڑا کہ سالکان راہ حقیقت نے وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے، پس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ و ریاضت سے پہلے تلاش مرشد از بس ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے، اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ میں کئی مرتبہ آپ سے یہ بات عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ کامل انسان کے بننے کے لیے اس کی پیٹھ پہ کسی کامل کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ کامل کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ ایسا کامل نہ ہو کہ اسے خود ہی نہ پتہ ہو، اور ابھی خود اسے رہنمائی کی ضرورت ہو اور ہم اسے کامل بنا لیں۔ کامل وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قرب نصیب کر دے۔ اس لیے ایسے شیخ کامل، ایسے ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور بیعت کرنا، اور رسول اللہ نے بیعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت لی ہے،
پردے میں باقاعدہ طور پہ تمام شرعی حدود کو قائم رکھ کے ایک کپڑے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہیں، آپ نے بیعت فرمایا ہے۔ اور جس طرح ہمارے بزرگ موجودہ اب بیعت کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ آج کے بعد توبہ کرو، گناہ نہیں کرو گے، آج کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے اس کو نہیں چھوڑو گے۔ تو حضرات یہ بیعت میں یہ وعدہ اور عہد و پیمان ہوتا ہے کہ آج کے بعد تم یہ نہیں کرو گے، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وسیلہ ہوں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں قرب عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں قرب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا جو تو بیعت ہیں اللہ ان کو نصیب کرے، ان کی خوشبختی ہے، اور جو ہمارے دوست یا بزرگ بیعت نہیں ہیں وہ جہاں ان کا جی چاہے، شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دی جائے اسے اس بات کی خبر بھی ہونی چاہیے۔ میں حضور پیر سیال لجپال کے حوالے سے ایک مرتبہ ایک ملتان کے ہمارے پیر بھائی تشریف لائے اور ان کا کئی مکان گر گیا، غریب تھے، تشریف لائے تو اسی طرح کافی سارے حضرات تشریف فرما تھے، تو دل میں سوچ کے آیا کہ دیکھیں میں اتنا غریب ہوں اور میرے شیخ کو پتہ ہی نہیں، یہ سوچ کے آیا۔ تو آپ نے تھوڑی دیر توجہ فرمائی اور آپ نے اور کی طرف، اصل میں امتحان لینا مقصود تھا اور اس کو اور پکا کرنا مقصود تھا، تو آپ نے بڑے عرصے بعد، یعنی اس محفل میں بڑے دیر بعد آپ مایا تو ملتانوں آئے ہیں تیرا مکان گر گیا ہے، تو وہ وہیں آپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا۔ فرمایا حضور اس بات کا تو صرف مجھے پتہ تھا کہ میں ملتان سے آیا ہوں اور میں جو ہے وہ میرا مکان گرا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا نہ سمجھا کرو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو اسے تمہاری ساری خبریں ہوتی ہیں، اسے تمہاری ساری خبریں ہوتی ہیں۔ ہاں یہ تھوڑی ہے کہ وہ ولی کامل کو مزدور تو نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے کام جو ہم سے نہیں ہوتے وہ ہمارے کام وہ کرے، یا ہماری باہر سے جناب فروٹ سبزی لے آئے، وہ اس کام کے لیے تو نہیں ہوتا۔ ولی کامل کا اہم ترین کام یہ ہے کہ اگر تمہارا رخ اللہ کی مخالف سمت میں ہو گیا ہے تو وہ اس مخالف سمت سے ہٹا کے اپنی رب کی طرف لگا دے، یہ اس کی مین ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ آغاز اسی ڈیوٹی سے کرتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، بس وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر قرب الہی کی جتنے بھی منازل ہوتی ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ ساتھ طے کراتا رہتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنے، وسیلہ تلاش کرنے کے علاوہ ہر دم مصروف جہاد رہنا بھی ضروری ہے، جہاد اصغر بھی اور جہاد اکبر بھی، کفار سے بھی اور نفس امارہ سے بھی، اور ان تمام نظریات اور افکار سے بھی جو کسی حیثیت سے اسلامی عقائد اور مسلمات سے ٹکراتے ہیں، تب جا کر فلاح و کامرانی نصیب ہوگی۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ پھر فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اگر انہی کی ملکیت میں جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اتنا اور بھی، معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ بطور فدیہ دیں اسے اور نجات پائیں عذاب سے روز قیامت، ما تقبل منہم، نہ قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کفار کا یہ خیال غلط ہے کہ ہم وہاں بھی روپیہ وغیرہ سے کام چلا لیں گے قیامت والے دن، تو فرمایا وہاں تو نجات کا ذریعہ ایمان ہے، دنیا بھر کی دولت بھی اگر وہ دے کر جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔
یریدون ان یخرجوا من النار، بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ، بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے۔ نکالا من اللہ، اور عبرتناک سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بس ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی اللہ کے ناراضگی والے کام ہیں ان کے کرنے سے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی، سوائے اس کے کہ بندہ دنیا میں رہ کے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، دنیا میں رہ کے اپنے رب سے معافی مانگ لے، اپنے رب سے معافی مانگ۔ یہاں بھی سارا بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قوت و طاقت کو بیان کیا، فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ یعنی تم اتنے عقل مند نہ بنو کہ جناب یہ تو سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، جناب یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، فلاں ہے، دس ہے، دیٹ ہے، یہ تمہاری باتیں نہیں۔ اللہ تم سے زیادہ حکمت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اس نے جو حکم دیا ہے اس حکم کا بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اس حکم کا انجام بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے تم عقل مند نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آخر میں بیان کرتا ہے اپنے اسماء گرامی، تو ان میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہاں کیا کہا؟ عزیز بھی کہا، غالب بھی کہا، اور حکمت والا بھی کہا۔ غالب ہے، جو مرضی کرے کر سکتا ہے، غالب غالب ہے، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں ایسا غالب نہیں ہوں کہ جسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں ایسا غالب ہوں جسے حکمت بھی پتہ ہے، جو حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، عقل مند بھی ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے۔ والسارق، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والے۔ اس سے پہلے ہتھیار بند ڈاکوؤں اور رازنوں کی سزائیں بتائی گئیں، اس سے پہلے سزاؤں کا ذکر آیا۔ اب چوروں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل عرب کے نزدیک، جن کی زبان اور محاورات کے مطابق قرآن حکیم نازل ہوا، سارق، چور کس کو کہتے ہیں؟ چور کہتے کسے ہیں؟ السارق عند العرب هو من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما ليس له، تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ اہل عرب سارق اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ طور پر کسی محفوظ جگہ میں آئے اور وہاں سے ایسا مال لے جائے جو اس کا اپنا نہیں، پوشیدہ جگہ ہو، کسی نے اس کو چھپا کے رکھا ہو، اور ایک بندہ آئے اور وہاں سے اسے لے جائے جو اس کا مال نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارق کہتے ہیں، چور کہتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ فقہائے اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری قرار دیا ہے وہ ان کا اپنا اضافہ نہیں بلکہ سارق کے لغوی مفہوم سے ماخوذ ہے۔ مختصراً ان شرائط کا ذکر کرتا ہوں۔ قطع ید کے لیے جن کا پایا جانا، چور، چوری شدہ مال اور چوری ہونے کی جگہ میں ضروری ہے۔ چور کے متعلق تو یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، بالغ ہونا، نابالغ نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ چور کیا ہو؟ بالغ ہو، پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نابالغ کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے۔ نمبر 2، عاقل ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو، عقل رکھتا ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ نمبر 3، مال مسروقہ کا مالک نہ ہو، جو چرایا گیا اس کا وہ مالک بھی نہ ہو، نہ اس کے کسی حصے کا، یعنی نہ سارے کا وہ مالک ہو، نہ کسی، بعض اوقات آدھے کا مالک ہوتا ہے، بعض اوقات تیسرے کا مالک ہوتا ہے، تو مالک بھی نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم سے کم نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم سے کم بھی نہ ہو، اور جہاں سے چوری کی گئی ہے وہ محفوظ جگہ ہو، جہاں سے چوری کی گئی ہے وہ کیا ہو؟ محفوظ جگہ ہو، گھر ہو، دکان ہو، کوئی اور مکان ہو، یا اس مال کی حفاظت کے لیے کوئی پہرے دار مقرر ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی تفصیلات ہیں جن کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چور کی یہ سزا مقرر کرنے کی 2 وجہیں بتائیں۔ چور کی سزا مقرر کرنے کی، ہاتھ کاٹ دینا، اس کی 2 وجہ بتائیں۔ ایک تو یہ
کہ جزاء بما کسبا، یہ اس کے اپنے کیے کی سزا ہے، یعنی یہ جزا ہے اس کی جو اس نے کیا ہے، اب وہ اسے بھگتے، یعنی بندہ جیسا کرتا ہے اسے بھگتنا تو پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نکالا من اللہ، نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے عبرت کا باعث ہو۔ اب ایک شخص ہے، تمام حدود قائم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو ایک تو وہ اس کی وہ سزا ہے جو اس نے کیا، دوسرا وہ سزا نکالا من اللہ، اس نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے کیا بنے، عبرت بنے، کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ دو وجوہات بیان فرمائیں۔ یہ دونوں مقصد اس طرح پورے ہو سکتے ہیں جیسے قرآن نے حکم دیا۔ آج کئی لوگ ان سزاؤں کو بہت شدید اور سخت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس غیر مہذب اور غیر متمدن سوسائٹی کے لیے تھیں جن میں قرآن نازل ہوا۔ اس زمانہ کے بعض مترجمین اور حاشیہ نویسوں نے بھی اس پر بڑا زور قلم صرف کیا کہ یہ سزا صرف عادی مجرموں کے لیے ہے جنہیں قید و بند کی سختیاں بھی درست نہ کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جس پاکیزہ معاشرے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس طرح قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا ہے، رعایا کہ ہر فرد کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر عائد کی ہے، ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ سزائیں سخت اور شدید صحیح لیکن عین حکمت ہیں۔ کیا عین حکمت ہیں؟ آپ خود انصاف کیجئے کہ آپ کی شفقت سے زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ پرامن شہری جس کی عمر بھر کا اندوختہ راتوں رات لوٹ لیا گیا، یا ہٹا کٹا چور؟ کس کے ساتھ ہماری جو دل کی نرمیاں ہیں وہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جس کی چوری ہوئی۔ جب سے مظلوم سے زیادہ ظالم، لوٹنے والے سے زیادہ لوٹنے والا شفقت و عنایت کا مستحق سمجھا جانے لگا ہے، اس وقت سے جرموں اور مجرموں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہی ہاں دیکھیں، پولیس ہے، مجسٹریٹ ہے، جیل خانے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، لیکن جرائم میں زیادتی ہی ہو رہی ہے۔ جس علاج سے بیماری گھٹنے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ علاج ناکام ہے۔ اگر ہم مریض کو واصل بحق کرنے کا ہی عزم میں مصمم کر چکے ہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ مریض اور سارے کنبے کی خیرخواہی کا تقاضا تو یہی ہے کہ دوسرا علاج کیا جائے، ہاتھ کاٹے جائیں۔ بنی امیہ کے خلیفہ حشام کو بھی تہذیب و شائستگی کا دورہ پڑا ہوا تھا، اس نے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی تھی، لیکن جب چوری کی وارداتیں آئے دن بڑھنے لگیں اور کوئی دوسرا ہیلا کارگر نہ ہو سکا تو 2 سال کے عرصے کے بعد اسے قرآنی سزا نافذ کرنا پڑی۔ اس نے تو پھر اپنی غلطی کو بھانپ لیا اور 2 سال کے بعد ہی اس کا ازالہ کر دیا، لیکن ہم تو حالات کی انتہائی نزاکت کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر ملک بھر میں 10 20 چلو 50 ہی چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں اور اس کا ملک چوری کی لعنت سے نجات حاصل کر لے اور آپ کی نئی پود میں یہ مجرمانہ خیالات سر ہی نہ اٹھائیں، تو میرے ناقص خیال میں تہذیب و شائستگی کا یہ مظاہرہ اس مظاہرے سے بدرجہ بہتر ہوگا کہ ہمارے ملک میں کسی کا مال محفوظ نہ ہو، ہماری جیلوں میں سوسائٹی کے ان کرم فرماؤ چوروں کے لیے قورمہ اور پلاؤ پک رہا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے۔ اگر یہ بندہ چوری کرتا ہے نا تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے نا، پھر وہ پلٹ کے اللہ کے ہاں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس خدا نے چور کی یہ سزا تجویز کی ہے وہ عزیز بھی ہے، یعنی سب پر غالب ہے، اور حکیم بھی ہے، یعنی اس کا حکم سینکڑوں حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ ان 2 صفات کے ذکر کرنے سے معترضین کے تمام شکوک کا جواب بھی آ گیا۔ امام شافعی اور چند اور علماء کا خیال ہے کہ اگر چور بھی گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن جمہور علماء اور احناف کا یہ مذہب
ہے کہ چوری کے بعد حد تو ضرور لگے گی، لیکن اگر اس نے توبہ کی تو قیامت کا عذاب معاف کر دیا جائے گا۔ اور توبہ کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس چوری کا مال موجود ہو تو اس کے مالک کو واپس کر دے، نہیں تو اس کی قیمت ادا کرے۔ اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا تو پھر مالک سے معاف کرا لے۔ معافی کا بھی طریقہ کار ہے نا، تو معافی کا طریقہ کار یہ بتایا کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ اس کے پاس مال ہے اور اس کو وہ واپس کر دے مالک کو، یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر دونوں نہیں تو کم از کم اسے معاف تو کرائیں۔ اللہ تعالیٰ